میں کوئٹہ پریس کلب کے تمام ساتھیوں کا، ان کے نظم کو سنبھالنے والے عہدیداروں کا اور سیاسی کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس انتہائی اہم پریس کانفرنس میں انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا نقطۂ نظر بیان کریں۔ ساتھیوں، آپ سب کے نظر سے بہت بڑے بحرانوں سے گزرتے ہیں، قومیں تکلیفوں سے گزرتے ہیں، ان کے سماجی اقدار پامال ہوتے ہیں، ریاستی نظام مفلوج ہو جاتا ہے، بحرانوں میں، پریشانیوں میں، غربت میں، افراتفری میں اضافہ ہوتا ہے، اور قوموں میں شعور رکھنے والے لوگ، جس میں سیاسی کارکن، سماجی عمائدین، اہل قلم، طالب علم، اساتذہ، وکلاء اور جرنلسٹ، جن کا آواز سماج میں کہیں نہ کہیں اہمیت رکھتا ہے، وہ اپنے قوم کو، اپنے سماج کو بحران سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں یہ ہے، اور آپ بھی متاثرین میں سے ہیں، کہ آج بلوچستان جس حالت سے گزر رہا ہے، جس میں بے روزگاری، بدامنی، افراتفری، شارٹ کٹزم، اقربا پروری، کرپشن اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہے، ہمارے اس پرامن روایتی تاریخی سرزمین پہ آج بدامنی راج کر رہا ہے، اور اس کے بنیاد پہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ گمنام لاشیں گرے ہوتے ہیں، اور ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ریاست نے اپنا ذمہ داری ادا نہیں کی، کیونکہ ریاست مفلوج ہے، اور ریاست کے بہت سارے لوگ اس بدامنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ریاست نے ایک خیراتی ادارہ امپورٹ کیا دوسرے صوبوں سے، اور ان کا صرف ڈیوٹی یہ ہے ان مس شدہ لاشوں کو ٹھکانے لگائیں۔ ریاست نے اس صوبے کو کے وسائل کو بے دریغ لوٹنے میں اپنا طاقت کا اضافہ کیا ہے، طاقت کے ذریعے صوبے کے وسائل کو لوٹ کے پھر ایک خیراتی ادارہ کراچی سے لا کے یہاں لوگوں کو اس خیراتی ادارے کے ذریعے کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ریاست اس بدامنی سے نکالنے کے لیے مکمل طور پہ آزاد، شفاف سیاسی عمل کو راستہ دیتے، مگر کیونکہ بینیفیشریز اس بدامنی کے ریاست
اور اس کے مقامی سہولت کار ہیں، انہوں نے بدامنی میں اضافہ کیا ہے اور ہم اور آپ بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا حصہ عموماً بند رہتا ہے، جو کہ کسی بھی قوم کے لیے، اس کے آئندہ کے لیے زہر قاتل ہے۔ جب حالات خراب ہوں اور اس کی نشاندہی نہ کیا جائے، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ خراب حالات پہ اپنا نقطۂ نظر بیان نہیں کیا جائے، یا ڈر کی زندگی گزارا جائے، یا اپنے آپ کو اپنے حالات سے قطع تعلق رکھ کے خاموش رہا جائے، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جرم کو چھپانا بھی یا اس سے اپنے آپ کو قطع تعلق کرنا قومی قتل عام کا حیثیت رکھتا ہے، جو آج ہمارے قومی سرزمین بلوچستان پہ ہو رہا ہے۔ اس کو آپ اپنے نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ متاثر ہیں اس بدامنی سے، اکثر نوجوان اپنے تعلیمی اداروں تک جا نہیں سکتے ہیں، اکثریت مزدور ان کو موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنے آئندہ بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے اپنے مزدوری کے ذریعے رات کا کھانا لے جا سکیں۔ آج اس تمام حالت پہ خاموش رہنا جرم کا انتہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ خاموش ہیں یا اس حالات میں کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں اور کسی مقام پہ پہنچنے کے تقاضوں میں، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، چاہے جس طبقے کے لوگ ہوں۔ یہاں آپ کو پچھلے 70 سال سے بتایا گیا کہ بلوچستان کا مسئلہ قومی نہیں ہے، اور یہ جھوٹ کہا گیا، کیونکہ کچھ لوگ انہی حالت سے بینیفیشری تھے اور کہیں نہ کہیں پہنچنے کا کوشش کرتے رہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ بلوچستان کا مسئلہ طبقاتی ہے۔ آج بلوچستان جس نہج پہ پہنچا ہے، ہمارے ہزاروں اور سینکڑوں سال کے سماجی اقدار پامال ہو گئے۔ آج بلوچستان جس نہج پہ پہنچا ہے، ہمارے سینکڑوں سالوں کا جو قومی نظم تھا، ایک دوسرے کا احترام، بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تھی، وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم آج ایک انتظامی، سیاسی اور ایک سماجی خلا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا بھیانک منظر کشی کر رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ یہاں جب ریاست آپ کو بتاتا ہے کہ بلوچستان کی حالت خراب ہے، اس پہ ایک نظر ہم اور آپ ڈالتے ہوئے آگے جائیں کہ جب ریاست کے انتہائی کرپٹ ادارہ الیکشن کمیشن نے 2013 میں الیکشن کرایا، اگر آپ اس وقت کے اس جعلی الیکشن پہ نظر ڈالیں کہ اس وقت بھی پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنا کوٹا کا مختص کر کے اس کے عوض آپ کے آئندہ نسلوں کا خوشحالی، امن اور حقوق کا سودا لگایا۔ جن لوگوں نے آپ کو قومی سرزمین کا بات کرتے رہے، 2013 میں 5 منٹ کے ایک وقت کے ساتھ انہی لوگوں نے ایک ڈیل کے تحت DHA ایکٹ پاس کرایا۔ جو قومی وطن کا بات کر رہے تھے، انہوں نے 2013 میں DHA ایکٹ اپنے کرسی کے عوض اور اپنے خاندانوں کو اس دور میں اقتدار کی کرسی پہ
बिठाने के लिए DHA एक्ट पास किया। आप जिन पहाड़ों का, वादियों का, बिला पैमुदा सरजमीन का आप हज़ारों साल से कबाइल मालिक थे, आज वो आपके इख्तियार से निकल गया और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ आज पॉलिटिकल गैंग है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मिल के इन्होंने DHA एक्ट पास किया। जिन पहाड़ों पे आप इशारा करते थे कि हमारे हैं, आज वो आपके नहीं रहे और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 2013 में ये सब कुछ किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ सियासी अमल को कहीं ना कहीं रोका गया है। इसका मतलब यह है कि सियासी अमल न होने का बराबर है और सियासी पार्टियाँ उनके पास मंशूर नहीं बल्कि भड़कावे और जज्बात के बुनियाद पे इलेक्शन लड़ने के बाद जब इक़्तिदार पे पहुँचते हैं तो आपका हुकूक का सौदा लगाते हैं, जैसे 2013 के असेंबली ने किया। उसी असना में 2018 में जब नवाब असलम का हुकूमत था तो हमने एक छोटा सा उस पर नज़र डालते हैं, हमने कोशिश की कि सूबाई खुद मुख्तियारी अपने लोगों को दें ताकि आपकी आइंदा नस्लें उन इख्तियारात से फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ें और अपने तरक्की का रास्ता खुद उसका तयन करें। यहाँ कई दहाइयों से हमारे अकाबरीन ने सूबाई खुद मुख्तियारी के लिए बात की। जब नए तरामीम आए, उस तरामीम को 2013 में कुछ लोगों ने पामाल करा के कुर्सी पे बैठे। आज ज़रूरत हर सियासी कारकुन का है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सियासी कारकुन के लिबादे में एजेंसियों के टाउट, ठेकेदार, नौकरियां तलाश करने वाले, शॉर्टकट से तरक्की के मराइल तय करने वाले वो लोग मौजूद हैं जो कि सौदाबाजी के बुनियाद पे अपने आप को सियासी लोग कहते हैं। आज 2013 में जो के असेंबली ने 5 मिनट में जो DHA एक्ट पास किया, आज शायद आपको महसूस नहीं हो रहा था। आइंदा आने वाले दिनों में जब आपके आबाई जायदादों पे रियासत इस कानून के तहत कब्जा करेगा तो फिर आप 20-20 साल अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे। अगर आपका वकील कमज़ोर था, आपके जेब में पैसे नहीं थे और आप हार जाएंगे, आपके आबाई ज़मीन पे कोई और कब्जा करेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये एक तरकीब था। साथ साथ ये जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कोयटा एक्ट 2015 सिर्फ 5 मिनट में उन पार्टियों ने पास कराया जो आपके जज्बात से खेल के इक़्तिदार में गए थे, और ये इंतज़ामी एडजस्टमेंट था, आज़ादाना इलेक्शन नहीं था। मैं ये अपील करता हूँ सियासी कारकुनों से, मैं अपील करता हूँ दानिश्वरों से, अगर वो जेन्युइन सियासी अमल से दूर रहे, दानिस्ता या नादानिस्ता, ऐसे लोगों को असेंबली में लाया जाएगा जो कानून के जंजीर में आपको बांध के आपके आइंदा नस्लों के वसाइल पे काबिज होंगे। सियासी कारकुनों को, अहले कलम को, दानिश्वरों को, जेन्युइन वकला को, तालिब इल्मों को अपने ज़ाती मुफाद को इज्तिमाई मुफाद के लिए कुर्बान करके एक दफ़ा इस सियासी खला को पुर करना पड़ेगा, जिस खला के बुनियाद पे नाम नहाद पॉलिटिकल पार्टीज़ आके कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली पे काबिज होते हैं। यकीनन लोग इस करप्ट इंतखाबी निज़ाम से बददिल हो गए। यकीनन लोगों का एतमाद इस निज़ाम से उठ चुका है, मगर हम अगर दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे सियासी अमल में उन लोगों को जगह दे रहे हैं जो कानून साजी के तहत आपके वसाइल पे कब्ज़ा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम खुद उनको रास्ता दे रहे हैं, आइंदा नस्लों के मुफादात का हम दिफा नहीं कर रहे हैं।
2018 میں 2013 میں ہم نے یہ سمجھا نواب اسلم نے کہ جس طریقے سے کراچی پہ سندھ کا جو اختیار ہے، کنٹرول ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو 2008 کے اس پارلیمنٹ میں گوادر کو ہم نے سرمائی دارالخلافہ نوٹیفائی کیا تاکہ بلوچستان کے لوگ، آپ کے آئندہ نسل، آپ لوگ کل کے لیڈر ہو سکتے ہیں، ان پہ ان کا اختیار ہو۔ اس کو 2013 کے الیکشن نے ڈیل کے تحت انہوں نے واپس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا۔ یہ وہ سیاسی مجرم ہیں جو سیاست کے نام پہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ وہ سیاسی مجرم ہیں جنہوں نے آپ کے جذبات کو بھڑکایا ضرور، مگر آپ کے اختیار کو آپ کے آئین اور قانون کے تحت جو ملنا تھا اس کو انہوں نے ختم کیا۔ ہم نے ہزاروں ایکڑ جو اسٹیبلشمنٹ کو الاٹ ہوئے تھے وہ الاٹمنٹ ہم نے کینسل کر دیے، مگر نئے قانون کے تحت جو 2015 میں کہ اسمبلی نے کی، آپ کا اختیار ختم ہو گیا آپ کے آبائی سرزمین پہ، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ جرم کیا ہے۔ میں آپ کے آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ بھی بات کرتا ہوں کہ 2018 میں ایک الیکشن ہوا، اور اس الیکشن میں جو کچھ ہوا آپ ذرا اس پہ نظر رکھیں، مگر وہاں پھر 2018 میں آپ کے مستقبل کا، آپ کی ترقی خوشحالی کا سودا لگایا گیا۔ وہ کیسے؟ ایک پراسرار مشکوک اجلاس کا انعقاد کیا گیا 2018 میں، اور 65 میں سے 64 لوگ گئے۔ صرف نواب اسلم نے کہا کہ میں اس جرم میں شامل نہیں ہوں گا، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ جو پارٹیاں تھیں اس میں، ان کے ناموں کو آپ خود بھی دیکھیں۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جس ریکوڈک کو ہم نے کہ ایگریمنٹ کو ہم نے کینسل کرایا، اس ریکوڈک جو ہمارا اور آپ کا مستقبل ہے، ہم بار بار کہتے تھے کہ $600 بلین کا وہ ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا ہر شخص خوشحال، تابندہ، پرامن، ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ ہوگا۔ 2018 میں اس پراسرار مشکوک اجلاس میں ریکوڈک کا اختیار پھر انہوں نے وفاق کو دیا، جو ہمارا اور آپ کا آج نہیں ہے۔ اس میں بھی یہ جرم پولیٹیکل پارٹیوں نے کی، اور اس کا آپ کو ایک دفعہ پھر احتساب کرنا پڑے گا۔ جو سونا بادشاہ اپنے تاجوں میں سجاتے ہیں، جو سونا عمرہ اپنے سینوں پہ ان کے سجا ہوا ہے، وہ سونا آپ کے پیروں کے تلے ہے، مگر آپ آج بھی مجبور ہیں اس نیلے پک اپ میں ڈیزل کا کاروبار کریں۔ کیا یہ نہیں ہے کہ آج کا پارلیمنٹ ان 20,000 ڈیزل پک اپ والوں کو اس سونے سے خوشحالی، ان کے بچوں کو تعلیم، وہاں یونیورسٹیاں قائم ہوتے، وہاں کے لوگ ترقی کرتے بلوچستان سمیت، مگر سونا آپ کے پیر کے نیچے ہے۔ اس کے مزے وہ لوگ لے رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پہلے بھی لوٹا ہے۔ میں ریاست کو یہ کہتا ہوں کہ جو $150 بلین آپ نے قرض لیا ہے، اس میں ہم نے تو اس قرض کا ہم نے لیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اسلام آباد کا بیٹھ کے فیصلہ کیا، تو پھر آپ کیوں ریکوڈک اور بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو آپ بیچ کے ہمارا قرض اتار رہے ہیں؟ ہم تو اس میں قرض میں ہم نہیں ہیں، وہ آپ مجرم ہیں، اس کو آپ کو اتارنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ 2018 کا ایگریمنٹ کا سوال کرے ریاست سے، آج کی حکومت سے، کل کے پارٹیوں سے جنہوں نے اس پراسرار مشکوک اسمبلی کے اجلاس میں ریکوڈک کو وفاق کے حوالے کیا کہ آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا۔ میں پاکستان کے آئین آرٹیکل 19A کے توسط سے ریاست سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے لوگ جو سن رہے ہیں اس وقت، اپنے پارٹیوں سے پوچھیں
کہ کیا ایگریمنٹ ہوا. آئین ہمیں یہ اختیار دیتا ہے آرٹیکل 19A کہ ہم کو پتہ چلے کہ ہمارے ان تمام جو وسائل پہ آپ نے جب قبضہ کیا اور آپ نے ایگریمنٹ کی، وہ ایگریمنٹ کیا اس کو منظر عام پہ لایا جائے، اور یہ پاکستان کا آئین اس بات کا فیصلہ کرتا ہے. ساتھ ساتھ پھر سرینا ہوٹل میں ایک نام نہاد الیکشن کا مینا بازار کا انعقاد کیا. اس سرینا ہوٹل میں جانے والوں کا آپ احتساب کریں.